بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو وہ کون سے چار لوگ ہیں جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی؟ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور اس رات کو کون سی عبادت سب سے زیادہ قابل قبول ہے؟ اس رات کو فرشتے کہاں جاتے ہیں اور اللہ پاک اس رات میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مقدس مہینہ میں شب قدر وہ رات ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب قدر سے محروم رہنے والے شخص کو خیر سے محروم اور حقیقی محروم قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش اور مغفرت کے لیے بہانے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور آسمانوں پر ان کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے کر دیے جائیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک جیسا مغفرت کا مہینہ مصیبت، نافرمانی اور غفلت میں گزارنے کے بعد اب شب قدر سے بھی محروم رہے۔ اس سے بڑھ کر اس رات کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر کے نام سے پوری ایک سورت اس رات کی عظمت میں نازل فرمائی، جس میں شب قدر کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ اس رات قرآن مجید نازل ہوا، اس رات فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جس رات صبح صادق سے خیر و برکت اور امن و سلامتی کی بارش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب شب قدر میں ملائکہ یعنی فرشتوں کی پیدائش ہوتی ہے اور اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے اور اسی رات عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقدس رات ہے جس میں بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اسی مقدس رات میں اللہ پاک کی خاص رحمت کی تجلی آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح صادق تک ہوتی ہے۔ بعض احادیث کے مطابق اس رات یعنی شب قدر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ ناظرین، رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں جن کی بخشش اور مغفرت اس رات یعنی کہ شب قدر کو بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو۔ اور نمبر 4، وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان المبارک سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتا ہے۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اس رات میں کھلتے ہیں جس کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہیں، اور صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔
فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 اشخاص کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا وہ 4 اشخاص کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ جو دل میں کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات منائی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جن 4 اشخاص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی اگر شراب پینے والا یا شراب کا عادی شراب سے توبہ کر لے تو پروردگار اس کو معاف فرما دے گا، اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، والدین سے معافی مانگے اور اپنے بیٹے کو معاف فرما دیں تو پروردگار اس کو بھی معاف فرما دے گا، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہے، وہ بھی اپنے بھائی سے ناطہ جوڑ کر اس سے معافی مانگے تو پروردگار اس کی بھی بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کرے گا، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، وہ بھی تعلق جوڑ لے اور اپنے دل سے کینہ کو ختم کر کے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے تو رب تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ ناظرین، اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی شخص سے ٹوٹا ہوا ہے اور آپ اس رات اللہ رب العزت کے حضور سربسجود ہو کر معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اس تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں مگر دوسرا شخص تعلق نہیں جوڑنا چاہتا، تو اس معاملے میں اگر آپ یہاں کریں گے اور اسے سلام کریں گے، سلام میں پہل کریں گے اور اس سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو اگر وہ شخص آپ کے سلام کا جواب نہ بھی دے اور آپ سے تعلق جوڑنے کی کوشش نہ بھی کرے اور آپ سے قطع تعلق ہی رکھے، پھر بھی اگر آپ نے پہل کی اور سلام کیا اور کوشش کی تو اللہ رب العزت آپ کو کم از کم اس فہرست سے نکال دے گا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 اشخاص کی بخشش اس رات کو بھی نہ ہوگی، پھر آپ نہ تعلق کرنے والوں میں نہ رہیں گے بلکہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی تو اللہ پاک آپ کی بخشش کا فرمانا جاری فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات ہمارے لیے بخشش اور مغفرت عطا فرمائے، آمین۔